بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ پہلے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں اور ان کے کیا نام ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ وہ سبھی کے سبھی بیٹیاں حضرت خدیجہ سے تھیں۔ پہلی بیٹی حضرت زینب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب تھی۔ حضرت زینب جب پیدا ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 23 سال کی تھی۔ حضرت زینب کا نکاح اپنے خالہ کے بیٹے ابو الاس کے ساتھ ہوا۔ زینب نے اسلام اپنی ماں خدیجہ کے ساتھ قبول کیا، یعنی وہ اپنی ماں خدیجہ کے ساتھ ہی اسلام میں داخل ہوئی، لیکن ان کے شوہر ابو الاس ابھی بھی مکہ کے کافروں کے ساتھ میں تھے، اس لیے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے نہیں آ پائے۔ جنگ بدر میں ابو الاس قید ہو کر جب وہ رہا ہوئے، اسی وقت وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہہ کر گئے تھے وہ حضرت زینب کو ہجرت کر کے اجازت بھی دیں گے۔ اسی وجہ سے حضرت زینب مدینہ جانے کو تیار ہوئی، لیکن جبار بن اسد نے ایک نیزہ تان کر مارا، جس سے حضرت زینب نیچے گر گئی اور ان کا حمل ضائع ہو گیا، لیکن وہ کسی طرح مدینے اپنے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئی اور پھر ان کا انتقال 8 ہجری میں ہوا۔ حضرت زینب نے اپنے پیچھے ایک بیٹی حضرت امیمہ کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ ابو الاس جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں نے اکسایا تھا وہ زینب کو طلاق دے دیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور حضرت زینب کے مدینہ جانے کے بعد وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیٹی رقیہ تھی۔ حضرت رقیہ کی پیدائش اس وقت ہوئی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 33 سال کی تھی۔ حضرت رقیہ کا نکاح مکہ میں حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ ہوا۔ جب مکہ کے کفار ایمان والوں کو تکلیف دیتے اور ان پر ظلم کرتے، تب دونوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے مسلمانوں کے ساتھ رہنے چلے گئے، جس سے اللہ تعالی نے ان جوڑے کو ایک بیٹا عطا کیا۔ انہوں نے اس کا نام عبداللہ رکھا تھا۔ جب بدر کی جنگ ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، اسی وقت حضرت رقیہ بیمار تھی۔ ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ان کے شوہر حضرت عثمان کو مدینہ میں چھوڑا گیا تھا۔ اسی بیماری میں رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ جس وقت حضرت زید بن حارثہ جیت کی خوشی لے کر مدینہ آئے تھے، اس وقت حضرت رقیہ کو دفن کیا جا رہا تھا۔ ان کے بیٹے عبداللہ ان کی ماں کے بعد 2 سال تک زندہ رہے۔ ان کی عمر 6 سال تھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تیسری بیٹی کلثوم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری بیٹی کلثوم تھی۔ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول نے اپنی دوسری بیٹی کی شادی حضرت عثمان کے ساتھ 3 ہجری میں کی۔ اس لیے حضرت عثمان کو 2 نوروں والا کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے نکاح میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئی تھیں، لیکن 9 ہجری میں کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کے کوئی بچے نہیں تھے۔ کلثوم کو حضرت رقیہ کے بغل میں دفن کیا گیا تھا۔ چوتھی بیٹی فاطمہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی بیٹی فاطمہ تھی۔ حضرت فاطمہ کا نکاح بدر کے واقعے کے بعد احد کے واقعے سے پہلے اللہ کے رسول نے حضرت علی کے ساتھ کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5 اولادیں ہوئیں۔ نمبر 1 حضرت حسن، نمبر 2 حضرت حسین، نمبر 3 حضرت محسن، نمبر 4 کلثوم، نمبر 5 حضرت زینب۔ کسی صاحبزادی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کا سلسلہ نہیں چلا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت فاطمہ بات چیت میں بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد، یعنی کہ رمضان 11 ہجری میں حضرت فاطمہ نے انتقال فرمایا۔ حضرت فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
वसल्लम की ये 4 बेटियां थीं। अब आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों के बारे में बताएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे और उनके क्या नाम हैं। सबसे पहले बड़े बेटे हज़रत कासिम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बेटे का नाम कासिम था, जो हज़रत खतीजा से थे। जब वो पाँव पर चलना सीख गए और 2 साल के थे तब ही उनका इंतकाल हो गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे बेटे का नाम अब्दुल्ला को तैयब और तहर का नाम भी दिया गया था। उनकी पैदाइश मक्का में हुई थी और मक्का में ही उनकी वफ़ात हुई। तो काफिर ये समझ रहे थे कि बेटा नहीं बचा तो मोहम्मद का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। इसी बात के ऊपर अल्लाह ताला ने सूरत कौसर नाजिल की थी। हालांकि काफिरों को अपने ऊपर गरूर था, इन्हीं का आज कोई नाम लेने वाला नहीं, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेने वाले किसी से छुपे हुए नहीं हैं। तीसरे बेटे थे हज़रत इब्राहीम। वो भी चंद साल तक जिंदा रहे। 17 या 18 महीने में ही हिजरत के वक्त ही इंतकाल हो गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे बेटे की मौत पर बहुत दुखी हुए थे। अगर हम अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर एक नज़र डालें तो हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेटे और बेटियां दी, लेकिन अल्लाह ताला ने एक एक करके अपने पास बुला लिया। और इससे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप, दादा, चचा और इन्हें भी एक एक करके सबको बुला लिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी बहुत ज़रूरत थी, एक के बाद एक गमों का सिलसिला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ता गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पूरी इंसानियत के लिए अनमोल थी। मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।